اس یہودی کے بارے میں فیصلہ دے دیا، لیکن اس منافق کو وہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ وہ اس فیصلے کو لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں لے کر گیا اور حضرت عمر سے کہا کہ میرا اس یہودی کا فیصلہ فرمائے۔ لیکن وہاں پر وہ یہودی بول پڑا کہ حضرت عمر، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ جو ظاہر میں مسلمان ہے اس کو یہ فیصلہ منظور۔ حضرت عمر نے کہا اچھا میرا نبی فیصلہ کر چکا ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا رک جائیں، میں خود فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے اور اندر تشریف لے جانے کے بعد اندر سے وہ تلوار لے کر آئے اور تلوار لے کر اس منافق جو کہ ظاہر میں مسلمان تھا اس کی گردن کو اڑا دیا اور اس کے بعد کہا جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے، جو حضور کی شریعت کو نہ مانے، جو حضور کی شریعت سے بغاوت کرے، اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ اس کا فیصلہ حضرت عمر کی تلوار کرے گی جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے۔ میں علماء سے کہتا ہوں یہ ہمارے صحابہ کرام کا وہ طریقہ تھا کہ انہوں نے حضور کی شریعت پر اور حضور کے دین پر، حضور کی سنت پر اتنی سختی سے عمل کیا ہے کہ جس کا جواب آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو صحابہ کرام کی سیرتیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کی دھرتی پر تپتے ہوئے ریت میں جب ان کو لٹایا جاتا تھا، ان پر ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا اور ان سے کہا تھا بلال حضور کی شریعت کو چھوڑ دو، حضور کی سنتوں کو، حضور کے دین کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال کہتے تھے میری چمڑی ادھر جائے گی، میری چربی پگھل جائے گی، لیکن حضور کی شریعت سے میں کبھی بغاوت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنے پورے خاندان کو قربان کیا، لیکن حضور کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دی۔ بہت اچھا، بہت اچھا، آنچ نہیں آنے دی زندہ باد۔ کہ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس وراثت کی حفاظت کی اور ان علماء کو سمجھا دیا کہ اگر اس حضور کے علم کی اور حضور نے جو تمہیں اپنا وارث بنایا ہے اگر اس کی حفاظت کرنی ہے تو تمہیں اس انداز سے اور اس سختی سے حفاظت کرنی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں جو بھی چاہے وہ عالم ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، جو شریعت سے بغاوت کرے گا، جو شریعت سے انحراف کرے گا، جو شریعت کے مسائل سے انحراف کرے گا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، ہم جب دوران تعلیم پڑھا کرتے تھے، شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان المعروف ازہری میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وصال ہو چکا ہے، کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت کے خاندان میں تو سختی رہی ہے، انہوں نے تو کبھی جو ہے کسی کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں کیا، انہوں نے تو لوگوں کے نذرانوں کو، لوگوں کے چیزوں کو نہیں دیکھا۔ ہمیں تو حضور اعلیٰ حضرت کے در سے اور ہم نے ان کی بارگاہ، ان کی چوکھٹوں میں پڑھا ہے، اور الحمدللہ اس فقیر کو حضور ازہری میاں کے قدم مبارک سے بھی ہاتھ لگا کر ان کے قدموں سے برکت لینے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ حضور ازہری میاں کا ایک معاملہ ہوا، اس وقت تحریک منہاج القرآن کا ایک سرگرم تھا، اس وقت موجود ہے جس کا نام لینا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے مسلک اعلیٰ حضرت اور مسائل اہل سنت والجماعت اور مسائل جو جمہور علماء کے مسائل ہیں جن پر علماء کا اتفاق ہے، ان چند مسائل سے اس نے اپنے علم سے دلائل دینا شروع کر دیے اور ان مسائل اہل سنت والجماعت سے اس نے اختلاف کیا، کیونکہ یک من راہ علم 10 من عقل باید۔ فارسی کا مقولہ ہے کہ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، لیکن اس سرگنے کو اس کا جو علم تھا یہ اس کی عقل سے زیادہ ہو گیا، اور اس نے جمہور علماء کے جو مسائل تھے اس سے انہیں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت اس کے جو بیانات ہوا کرتے تھے کہیں کہیں لوگ سنا کرتے تھے، اور اس کے مجموع میں میں کہتا ہوں ہزاروں کی تعداد ہوا کرتی تھی،
اور الحمدللہ اس وقت جب تک یہ راستے سے بھٹکا ہوا نہیں تھا، ہم نے بھی اس کے بیان سنے اور ایک علمی بیان ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس نے علماء اہل سنت والجماعت سے اس نے جب اختلاف کیا تو حضور اظہر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر کسی کا خوف اور ڈر اور حضور اعلیٰ حضرت کے اس مشن کو لے کر جب اس کا تعاقب کیا اور اس سے کہا کہ تو ہم سے مناظرہ کریں مسائل پر، اور وہ بند کمرے میں دلائل دیتا رہا، لیکن جب حضور اظہر میاں نے ایک باہر ملک میں جا کر جب اس کے سامنے مناظرے کا چیلنج کیا اور وہ دیوار پھلانگ کر وہ بھاگ گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس کو کروڑوں کے حساب سے جس کے لوگ اس کو جو ہے لائک کرتے تھے، اس کو سنتے تھے، لیکن آج اس کا حال کیا ہے؟ آج اس کو ایک آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس نے دلائل کیا دیے کہ یہ داڑھی جو ہے یہ ایک مشت رکھنا واجب نہیں ہے، اور اس نے حضور کی سنت کو چیلنج کیا، اور جو حضور کی سنت کو چیلنج کرے اور جو حضور کے جو سنت ہے اس کو چیلنج کرے، پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا، آخرت میں بھی اس کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ لیکن آج بھی میرے حضور اظہری میاں کا نام اگرچہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، چلے گئے ہیں، لیکن ان کی اس لاٹھی کی اور ان کے ان مسائل کی اور ان کے اس بے آواز لاٹھی کے جو مارے آج تک اس پر پڑ رہی ہے۔ حضور اظہری میاں کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن پردہ فرما گئے ہیں، یہ آج بھی زندہ ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علماء اہل سنت۔ اور یاد رکھیں، جو بھی شریعت کے کسی مسئلے سے بغاوت کرتا ہے، اور میں اپنے علماء سے کہتا ہوں اپنی اس حضور کے اس شریعت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، اور میں اپنے ان انتظامیہ کو، کیونکہ ہر مسجد میں ہر مدرسے میں ایک انتظامیہ ہوتی جو علماء کی سپورٹ کرتی ہے، جب بھی کسی گاؤں کے اندر کوئی مسئلہ ہو، خلاف شرع مسئلہ ہو، ڈول کا مسئلہ ہو، رشوت کا مسئلہ ہو، سود کا مسئلہ ہو، جب آپ اپنے امام کا ساتھ دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی کسی کی طاقت کا، کسی کی زبان کا، کسی کی پاور کا، کسی کے پیسے کا آپ جو ہے وہاں پر کمپرومائز مت کرنا۔ شریعت کے مسئلے کے لیے، شریعت کے لیے اور دین کے لیے اگر آپ کو کوئی گالیاں بھی دیتا ہے، اسٹیجوں پر چڑھ کر آپ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن آپ نے شریعت کی اس مسئلے کی آپ نے ہمیشہ حمایت کرنی ہے، لیکن چاہے وہ عوام میں سے ہو، کوئی بھی ہو، جہاں پر کوئی شرعی مسئلہ ہو وہاں پر کوئی بھی پالیسی یا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ان کو شریعت سے ہمیشہ وفا کرنی ہے، دغا بازی کبھی نہیں کرنی ہے۔ اور ایک مثال میں اور دوں آپ کو، ابھی چند دن اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام نامی مشہور ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مدثر علی، ایک مسئلے پر خطائے اجتہادی کا ایک مسئلہ تھا، اور جو جمہور علماء اکرام کا مسئلہ تھا، اور وہ اپنے اس مسئلے پر بالکل حق تھے، اور ان کا وہی مسئلہ تھا جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور الحمدللہ وہ مسلک اعلیٰ کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ نائب تاج الشریعہ ہے، لیکن جن لوگوں نے اس وقت ان کے اس مسئلے میں بغاوت کی، مخالفت کی، صرف اپنی ذات اور اپنی واہ کی وجہ سے، اور حضور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو گالیاں دی، ان کی جیل ہوئی، لیکن اس وقت بھی وہ زندہ ہے، اور جن لوگوں نے اس مسئلے سے بغاوت کی وہ اس وقت ان کا کیا حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کو کوئی شرعی مسئلہ ہو اس پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے، لیکن کبھی اگر میں ایک انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں، جیسے کہ ہمارا الحمدللہ یہاں پر علماء کی ایک مشن اور علماء کی ایک ٹیم چلی ہوئی ہے جو معاشرے کے اندر اور تحصیل بھر کے جتنے بھی مدارس اور مساجد سب جڑے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
اگر ہمیں کسی علاقے میں کسی شرعی مسئلے اگر خلاف شرع کام ہوتا ہے، اگر اس کو خلاف شرع جو کام ہو چکا ہے اس کا ہم نے حل کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات پارٹیاں بن جاتی ہیں، کچھ لوگ امام صاحب کے موافق ہوتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، کچھ مخالف ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو گالیاں دیں گے، ہم کیا کریں، یہ بھی تو ہمارے لوگ ہیں، ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے ان تمام علماء کرام سے کہتا ہوں، جہاں پر شریعت کے مسئلے کی بات آئے، آپ کو کوئی گالی دے، آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن جہاں پر شریعت کا مسئلہ ہو، آپ کی مخالفت کی جائے، آپ کو گالی گلوچ کی جائے، آپ ان گالیوں کا جواب کبھی مت دینا۔ آپ کی مخالفت کی جائے، آپ کو کچھ بھی کہا جائے، میں اپنے علماء کرام کو اور اس عوام کو، اور جو ہم ان علماء کرام سے جو لوگ جو کمیٹیاں جڑی ہوئی ہے، میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، برسر منبر دیتا ہے، تو کبھی اس کا جواب مت دینا، کیونکہ علماء کا کام ہوتا ہے ہر مسئلے کا جواب دلائل سے، اور دلائل کا مقابلہ دلائل سے ہوتا ہے، دلائل کا مقابلہ گالیوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پر آپ ایک حدیث پاک امام قاضی عیاض اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کے ہمراہ چل رہا تھا، اب حضور کی سیرت کو دیکھیں، فرماتے کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا اور اچانک ایک اعرابی، ایک دیہاتی دور سے آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر پڑی ہوئی تھی جس کے کنارے موٹے تھے، تو اس سے ثابت ہوا علماء جو اپنے گردنوں میں چادر رکھتے ہیں یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے گلے میں چادر رکھی ہوئی تھی اور اس کے کنارے موٹے تھے، وہ دیہاتی آیا اور اس نے آنے کے بعد حضور کی اس چادر کو زور سے کھینچا کہ جس کی وجہ سے حضور کے گلے میں ان موٹے کناروں کی وجہ سے گلے میں خراش پڑ گئی، اور حضور کو جھٹکا لگ کر آپ نیچے تشریف لائے، اور اس کے بعد اس اعرابی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال دولت آپ کے پاس ہے یہ آپ کے باپ کا مال نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو اس نے باتیں کہی، ایک تو حضور کو تکلیف دی، دوسرا یہ کہا کہ بیت المال کا جو مال ہے یہ آپ کے باپ کا مال نہیں ہے۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے کہا ہاں یہ بیت المال کا جو مال ہے یہ میرا مال نہیں ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن حضور نے کہا اے اعرابی جو تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا اس کا بدلہ تجھ سے لیا جائے گا۔ اس اعرابی نے کہا نہیں آپ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں کیوں نہیں بدلہ لے سکتا ہوں؟ کہا میں اس لیے، کہا کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، میرے پاس تو اس وقت صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور صحابہ کرام انتظار بھی کر رہے تھے کب ہمیں حضور حکم فرمایا ہم اس کو دکھا دیں کس نے ہمارے نبی کے ساتھ یہ توہین کی ہے۔ لیکن وہ دیہاتی وہ عربی بھی جانتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، آپ تو کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے نہیں ہیں، آپ تو ہمیشہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور جب اس اعرابی نے یہ بات کہی نا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے نہیں ہے، میرے آقا کریم مسکرا دی اور مسکرانے کے بعد کہا جب میں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ کو جو سے بھر دو، ایک کو کھجور سے بھر دو اور اس کو سلامتی کے ساتھ روانہ کر دو۔ یہ حضور کی سیرت ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے گالی کا جواب گالی سے، اگر گالی کا جواب دینا ہو تو دعا سے گالی کا جواب دینا ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے کہتا ہوں جب آپ دین کا کام کریں گے، آپ حق پر چلیں گے، لوگ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے، لوگ اپنے مفاد کے خاطر لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہوئے یا دوسرے دبدبوں کی وجہ سے آپ کی اگر مخالفت کریں گے، آپ اپنے مدارس کو مضبوط کریں، آپ اپنی مساجد کو مضبوط کریں اور ان لوگوں کو ساتھ میں لیں۔ اور میں اپنی عوام سے بھی کہتا ہوں ہماری عوام بٹ جاتی ہے، ہماری عوام ڈر جاتی
ہے یار پتہ نہیں یہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم اگر اس کو سچ بات کہیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، یا اس کو جو اس نے خلاف شرع کام کیا، اگر اس کو اندر لائیں گے تو پتہ نہیں یہ کل تو اٹھنا اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ ناراض ہو جائے گا۔ او بھائی لوگوں کی ناراضی کو مت دیکھو، اگر تم لوگوں کو راضی کرو گے رب ناراض ہو جائے گا، تم رب کو راضی کرو، لوگ چاہے راضی ہو جائے یا نہ رہے، وہ کام کرو، وہ دین کے وہ بات کرو اور حق چڑھ کے بولو۔ اور ایک بات لاسٹ میں کہوں، ہمیشہ ہمارے اساتذہ اکرام اور ہمارے علماء اکرام ہمیں یہی نصیحت کرتے رہے ہیں، ہمیشہ حق بولو، لیکن حق کا جو نتیجہ ہوتا ہے، سچائی کو ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے، اور اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنی سچائی کو ظاہر کرنا ہے، تو سچائی کے لیے دو کام کرنے ہیں، ایک تو آپ نے استقامت پر رہنا ہے اور اپنے اس موقف پر، اپنے اس مسئلے پر اور اس شرعی مسئلے پر قائم رہنا ہے، اور دوسرا استقامت اور صبر کرنا ہے، اور انشاءاللہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہی ہے، اور دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہی ہے۔ اور اس لیے جب بھی کوئی شرعی مسئلہ ہو، کبھی بھی آپ اس شرعی مسئلے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، کیونکہ اچھوں کے ساتھ اچھائی کرو، بروں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔